حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 نومبر ہفتے کا دن ہے، 9 ربیع الثانی ہے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جو اپنے اختتام کو پہنچا فی الوقت، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جب یہ لانگ مارچ لاہور سے نکلا تھا تو اس میں اتنی پاور نہیں تھی کہ یہ کہیں بھی جا سکے۔ یہ بس انہوں نے کچھ اپنے مفادات کو لینے کے لیے یہ لانگ مارچ کیا، لیکن وہ مفادات نہیں مل سکے، اور جو ڈرامہ رچایا گیا ہے، جو بھی معاملات ہوئے، وہ تمام تر آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹی وی چینلز پر تمام تر اس کی رپورٹس بتائی گئی، کس طرح جعلی گولیاں لگی اور کیا ہوا۔ اور اب جو ابھی رپورٹ آ رہی ہے اس میں وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی گولی نہیں لگی۔ تو لانگ مارچ تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں وہ اپنے ترکی کے دورے سے واپس آ گئے ہیں۔ واپسی پر انہوں نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، بہت سارے سوالات کے جوابات دیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس موقع پر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ ہم پر امید ہیں اسلامی امارات کا اس وفد کا دورہ جو انہوں نے ترکی میں کیا، یہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع کرے گا، اور جو کہ سرمایہ کاری اور امدادی کاموں میں فروغ ہے۔ اسلامی امارات کے حکومتی سرپرستی جو ہے وہ مختلف اداروں میں انہوں نے سرپرست تعینات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور ہم بہت جلد ان کے جو ہے وہ اہم فیصلوں کے تمام تر جو فائدے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ افغانستان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں۔ امریکی صدر نے جو افغانستان کے بارے میں ایک غلط اور غیر منصفانہ رپورٹ دی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک منافقانہ رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے افغانستان کے معاشی حالات پر پیش کی گئی رپورٹس اور اندازوں کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی افغانستان کے حالات اس میں صحیح طرح بیان کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی بڑی بہتر ہے، اور جو بھی رپورٹس انٹرنیشنل ادارے ہمارے ملک کے خلاف غیر منصفانہ پیش کر رہے ہیں، یہ بہتر اقدام نہیں ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ تمام تر سیاسی تحریکیں جو کہ غیر ملکی رپورٹس پر باتیں کر رہی ہیں، یہ نہ تو افغانستان کے درد کا علاج ہے اور نہ ہی افغانی عوام کے لیے بہتر ہے۔ امریکی ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ امریکہ سے بہت ساری ملاقاتیں دوحہ میں ہوئی ہیں، اور لیکن ابھی تک کوئی ایسی بڑی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی بڑا ایسا فیصلہ ہوا ہے جس طرح کا افواہوں میں غلط رپورٹیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایسا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی رپورٹ ہے۔ اسلامی امارات افغانستان میں ڈیموں کی تعمیر اور نہروں کی تعمیر پر بہت سارے جو تیزی اور سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے، اس پر انٹرنیشنل ادارے باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال پر ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات سمجھتی ہے کہ افغانستان میں موجود پانی کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان معاملات میں وہ ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اسلامی امارات کے ڈپٹی پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب نے قطری سفارتکار سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مولوی صاحب نے قطر کا طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے پر مین رول ادا کرنے کا شکریہ ادا کیا، افغان وفد کی میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور مشکل حالات میں افغانستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود پر میں کام کرنے کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ قطر کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے علاوہ بہت ساری اور دوسری فیلڈز ہیں جن میں وہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب نے مزید کہا کہ ہم قطر کے تعاون سے اسلامی ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس وجہ سے فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس ملاقات میں افغانستان کی بہتر سیکیورٹی کے بارے میں بتایا گیا۔ کانٹیکٹ کمیشن کے ذریعے واپس لائے گئے افغان نیشنل لوگ جو کہ افغانستان میں پرانی حکومتوں میں کام کرتے رہے ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں مکمل تفصیل دی۔ قطر کے سفارتکار سید محمد مبارک صاحب نے ان کی دی گئی انفارمیشن پر اطمینان کا اظہار کیا، اور انہیں یقین دلوایا کہ وہ بہت جلد افغانستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں بڑا اہم فیصلے کروائیں گے۔ اسلامی امارات میں تمام مختلف فیلڈز میں تعاون کریں گے، اور آخر پہ انہوں نے کہا کہ قطر چیریٹی فاؤنڈیشن کے ذریعے ڈائریکٹلی غریب لوگوں، بیواں عورتوں اور یتیموں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ بہت جلد اپنا مین آفس یہاں افغانستان میں اوپن کرے گا۔ اکانومک ڈپٹی اسلامی امارات کے ملا برادر عبدالغنی صاحب نے آج صوبہ نمروز کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے کمال خان ڈیم کا دورہ بھی کیا۔ اس ڈیم سے متعلقہ تمام تر معاملات کی مکمل جانچ پڑتال کی، اور اس سے متعلقہ حکام کو ان
तमाम मामलात पर हदायत दी और इस काम को जल्द तकमील तक पहुँचाने का जोर दिया। उन्होंने इंतज़ामिया की हौसला अफजाई की कि वो इस तरह के बड़े डैम्स और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अफ़गान कॉन्टैक्ट कमीशन की बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, इस्लामी इमारात ने एक ऐसा कमीशन बनाया जो कि अफ़गानिस्तान से जो उनके नुमाइंदगान हैं या उनकी वो पुराने लोग सियासतदान हैं या उनके पिछली हुकूमतों में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले लोग हैं, उनको वापस लाने के लिए, जिसमें उन्होंने अब तक 380 लोगों को वापस अपने मुल्क ले आए हैं। सूबा कंदोज की सूबाई इंतज़ामिया ने बताया कि 2500 से ज़ायद घरों की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किया जा चुका है और ये तमाम तर घर जो हैं वो जंग के दौरान तबाहाली का शिकार हुए थे। ये घर सूबा कंदूज के 5 ज़िलों में चैरिटी अदारों की मदद से तमीर किए गए हैं। काबुल म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कोयले की कीमतों का इस्तेहकाम, कोयले की को बांटने के लिए एक प्लान्ड निज़ाम के बारे में ब्रीफ देना। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिसमें कुछ दिन पहले इकॉनमी अफेयर के जो तमाम तर इंतज़ामिया हैं उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी और इस पर डील की थी। और आज उन्होंने बताया कि हम काबुल में 36 मुख्तलिफ जगह बनाएंगे जहाँ से ये तमाम तर कोयला है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 8 कंपनियों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस मामले में मायदे किए हैं। आगे सूबा हेलमंद के शहर शिकारगाह में $5 लाख की सरमायाकारी से काटन और आयल फैक्ट्री लगाई गई। इसका बाकायदा आगाज़ भी किया जा चुका है, जिसमें 70 से 100 के दरमियान लोगों को काम के मौके फराहम किए गए हैं। इस्लामी इमारात की हुकूमत आने के बाद पूरे मुल्क में इंडस्ट्री की तादाद बढ़ रही है और इस अरसा के दौरान सूबा हेलमंद में 35 नई फैक्ट्रियों ने काम का आगाज़ किया है। रेलवे हुकाम ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 112,805 मैट्रिक टन सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया है और ये सिर्फ 3 स्टेशन की रिपोर्ट है। इन रेलवे स्टेशन में हैरतान, अकीनी और तोरगंदी रेलवे शामिल हैं। वर्दक पुलिस की रिपोर्ट। वर्दक पुलिस के कमांडर ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नशा आवर शराब बनाने वाली फैक्ट्री तलाश करके नशा आवर तमाम तर शराब अपने कब्जे में ली हैं और हुकाम ने बताया कि 23,000 किलोग्राम नशा मवाद को जलाकर तबाह कर दिया गया है। किसी भी मुल्क में सबसे ज़रूरी चीज़ मुल्क में अमन व अमान, अदल, इंसाफ, मुल्की पुलिस का आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, मुजरमों को अदालतों में पेश करना और बेकसूर लोगों को जेल के गांठ ना उतारना है। और इन तमाम कामों को इस्लामी इमारात ने कंट्रोल कर लिया है। मुल्क में सिक्योरिटी को मजबूत, अमन व अमान की कैफियत कायम की है। अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं। कब्ज़ा माफिया कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। आवाम को पुलिस से डर नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ है। असल मुजरमों की निशानदेही करके उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दूसरी तमाम तर चीज़ें इसके बाद होती हैं। जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आपको सिक्योरिटी फराहम हो जाए, आपको ये पता हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तो आपका जी नहीं करता उस मुल्क को छोड़ के कहीं भी जाने को। अल्लाह ताला की ज़ात हमें हजूर के सदक़े निज़ाम मुस्तफ़ा अता फ़रमाए और हम भी अपने मुल्क में इन तमाम तर निज़ामों को देखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।